بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کے مسائل کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سمجھا جاتا ہے کہ روزہ یا ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، تو ان کی لسٹ ہے کہ جن کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر نہیں ہوتا، نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا، اس سے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ رگ والا ہو، چاہے وہ گوشت میں لگایا جائے ٹیکہ، اس لیے کہ اس صورت میں روزے کے ٹوٹنے کا مدار اس بات پر ہے کہ روزہ جو انسان کے منافذ اصلیہ ہیں، یعنی جو اصلی راستے اللہ تعالیٰ حلق کا راستہ، یا یہ پوری جو وہ ایک لائن ہے معدے تک جاتی ہے، پھر معدے سے پخانے والے راستے، بڑی آنت، تو یہ جو اگر اس راستے میں کوئی چیز جو ہے وہ جسم میں داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسامات وغیرہ سے کوئی چیز داخل ہو جائے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، مثال انسان کوئی کریم لگاتا ہے اور اس کو جسم پر جذب کرتا ہے، وہ جسم کے اندر چلی تو جاتی ہے لیکن وہ مسامات کے ذریعے جاتی ہے، اس لیے کوئی آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھ جائے یا حوض میں اتر جائے، تالاب میں چلا جائے یا نہا لے، تو اس کی وجہ سے جو پانی جسم کے اندر جائے گا تو وہ اصلی راستوں سے نہیں جائے گا۔ اسی طرح گلوکوز اگر کوئی بندہ چڑھوا لے، وہ چونکہ اصلی راستے سے معدے تک نہیں پہنچتی، مطلب یہ ہے کہ اصلی راستے سے جائے اور ان راستوں سے جائے، قدرتی راستے ہیں جو معدے تک جائے یا پھر دماغ تک جائے، تو انجیکشن، گلوکوز، خون جو لگوایا جاتا ہے، وہ طاقت کا انجیکشن، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چونکہ اصلی راستے سے نہیں جاتی، اس لیے ان کی وجہ سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مکروہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر بغیر عذر کی گلوکوز چڑھوا دی جائے یا خون بغیر عذر کے لیا جائے یا دیا جائے، یا طاقت کے انجیکشن اس لیے لگوایا جائے کہ ہمیں روزے کی جو مشقت ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے، تو یہ ایک الگ وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں مکروہ ہیں یا ان کی وجہ سے کوئی کراہت آتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں بے صبری کا اظہار ہے، اس وجہ سے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ان لوگوں کو بعض لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں آکسیجن دی جاتی ہے، جو دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آکسیجن جو ہوتی ہے خالص ہوتی ہے، پائپ کے اندر صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ صرف آکسیجن ہے، حواس ہی، تو وہ اس میں اگر ادویات کے اجزاء شامل نہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن بعض اوقات وہ انہیلر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ادویات کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، دوا شامل ہوتی ہے، اور وہ دوا پھر معدے تک جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد منہ کی تری لگنا، کلی لوگ کر لیتے ہیں پھر بار بار تھوکتے رہتے ہیں کہ شاید وہ جو پانی منہ کے اندر زبان کے ساتھ لگا رہ گیا ہے اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، تو اس تری کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اور اپنا لعاب دہن، تھوک جو اپنے منہ میں ہو اس کو نگل لے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، البتہ اگر منہ میں جمع کر کے بے صبری کی وجہ سے اس کو نگلتا رہے تو اس بے صبری کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، تھوک کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی وقت کوئی چیز چکھنے کی ضرورت پڑ گئی، چکھ لے اور کوئی چیز آگے حلق کے اندر نہ لے کر جائے تو باہر تھوک دے، صرف یہ ہے کہ ذائقہ آ جائے کہ اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور ناک کو اس کے اندر زور سے چھڑک لینا کہ حلق کے اندر چلی جائے، اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ دانت نکلوائے جائے اس طرح کہ خون حلق میں نہ جائے، یعنی روزے میں کوئی خطرہ نہ ہو، اگر خون حلق میں چلا جائے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اور دانتوں سے نکلنے والا خون ہو، اگر وہ اتنا ہو، دیکھا جائے کہ وہ لعاب دہن جب تھوک انسان پھینکے تو اس میں تھوک زیادہ ہو اور منہ میں خون کا ذائقہ بھی معلوم نہ ہو رہا ہو، تو وہ اگر نکل لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نکسیر پھوٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوٹ کی وجہ سے جسم سے خون نکلنا، اس میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عموماً جسم سے نکلنے والی کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کہ زہریلی چیز کاٹ جائے، سانپ بچھو وغیرہ، تو اس کاٹنے کی وجہ سے جو زہر جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اس کے بعد کوئی دوا وغیرہ لے لے یا کسی اور وجہ سے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرگی کا دورہ پڑ جائے یا بواسیر کے مسئلے ہوں، پاخانہ کرے اور باہر آ جائے تو پھر وہ طہارت کے بعد اس کو اندر دبا دے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حلق میں دھواں، گرد و غبار یا مکھی وغیرہ بغیر اختیار کے چلے، یہ نہیں کہ وہ خود منہ کھول کے تو یا مکھیاں جمع کر کے کھاتا رہے یا دھواں لیتا رہے، کہ کوئی آدمی جو ہے مثال ہے آج کل تو وہ چل پڑا ہے نا شیشہ، تو جو لوگ شیشہ پی رہے ہوں اور یہ پاس بیٹھ کے اس کا دھواں منہ میں لیتا رہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔
تو بھول کر کھا پی لے یا بھول کر بیوی صحبت کر لے۔ بھول کر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے۔ ہاں، یہ ایک ہوتا ہے بھولنا اور ایک ہوتا ہے غلطی کرنا۔ تو بھول کر جو کوئی کام، مثال ہے انسان کا یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے پانی پی لیا اور بعد میں یاد آیا، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ غلطی والا مسئلہ الگ ہے، مثال ہے اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، وہ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، جھٹکا لگا یا کسی وجہ سے زیادہ زور سے پانی منہ میں ڈال لیا، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں غلطی ہوئی ہے۔ اور یہ اس کے جو بھول کر کھانے پینے والا آدمی ہے، اگر وہ صحت مند ہو تو پھر اس کو یاد کرانا واجب ہے، اور اگر وہ کمزور ہو اور دیکھنے والے کو پتہ ہوگا اگر اس کو میں یاد کرا دوں گا تو یہ پھر ہاتھ روک لے گا، پھر اس کو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں یاد نہ کرانا بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے، روزے کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ اور بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بوس و کنار کرنا اس صورت میں کہ جماع کا اندیشہ نہ ہو، کہ یعنی یہ ڈر نہ ہو کہ میں بے قابو ہو جاؤں گا اور پھر کام آگے شروع ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ نہیں ہے۔ سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ کان میں پانی ڈالنا یا بے اختیار چلے جانا، کان میں کوئی چیز چلی جائے تو جدید تحقیق یہی ہے کہ کان کا براہ راست راستہ نہ دماغ کی طرف جا رہا ہے، نہ ہی اس کی طرف آ رہا ہے معدے کی طرف، تو اس صورت میں وہ جو کوئی چیز آتی ہے، ذائقہ آتا ہے یا کوئی اثر آتا ہے، تو وہ آتا ہے مسامات کے ذریعے، لیکن احتیاط اس میں بھی یہی ہے کہ کان میں با اختیار اپنے اختیار کے ساتھ کوئی چیز نہ ڈالی جائے، خود بخود قے آ جائے، چاہے بالٹی بھر کر آ جائے، لوگ کہتے ہیں وہ منہ بھر کر آ کے لیے وغیرہ، تو خود بخود اگر آ جائے تو پھر اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کے کرے منہ میں انگلی ڈال کے تو قے کرے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی منہ بھر کر ہو تو۔ اچھا، آنکھوں میں دوا یا سرما لگانا، تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، نہ ہی ٹوٹتا ہے، کیونکہ آنکھوں کا کوئی براہ راست راستہ نہیں ہے۔ عطر یا پھولوں کی خوشبو سونگھنا، دھونی دینے کے بعد اگربتی اور لوبان کی خوشبو سونگھنا جبکہ ان کا دھواں باقی نہ رہے، رومال بھگو کر سر پر ڈالنا اور کثرت سے نہانا، بچے کو دودھ پلانا، پان کی سرخی اور درد کا اور دوا کا ذائقہ منہ سے ختم نہ ہونا، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو عرض کر دی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے، البتہ ان کے بارے